بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ڈنمارک میں قرآن جلانے پر روک، حکومت قانون بنائے گی، دوسری مذہبی کتابوں کی بھی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ پوٹین اگلے مہینے G20 سمٹ میں حصہ لینے کے لیے انڈیا نہیں آئیں گے، کرملن نے کیا اعلان۔ رشیا نے ویگنر چیف کو ہلاک کرنے کے الزامات رد کر دیے، کہا مغرب کے دعوے جھوٹے ہیں۔ یجینی پریگوژن نے غلطیاں کی تھیں، پوٹین نے ویگنر چیف کی موت پر خاموشی توڑی، خاندان سے اظہار ہمدردی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن رزلٹ الٹنے کے کیس میں 20 منٹ کی جیل کاٹی، پولیس نے قیدی کی حیثیت سے تصویر جاری کی۔ مودی گریس پہنچے، 40 سال میں ایتھنز کا دورہ کرنے والے پہلے انڈین پرائم منسٹر، وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات۔ ہیٹ سپیچ روکنے کے لیے قدم اٹھائے جائیں، سپریم کورٹ نے دی ہدایت، کہا آرڈرز پر عمل ہونا چاہیے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں مسجد، مندر، چرچ کا افتتاح، KCR نے کہا بھائی چارہ برقرار رکھیں گے، ملک کے لیے مثال ہیں۔ 3 مرتبہ کے WWE چیمپئن برے ویٹ 36 سال کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ڈنمارک کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی پر پابندی لگائے گی۔ اس سلسلے میں قانون تیار کیا جا رہا ہے جس کے مطابق عوامی مقامات پر قرآن مجید اور دوسری کتابوں کو جلانا غیر قانونی ہوگا۔ حالیہ عرصے میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ان ملکوں کی نیک نامی متاثر ہوئی ہے، خاص طور پر مسلم ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تجارت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ملک میں جوابی کارروائیوں کے ڈر سے سیکیورٹی الرٹ بھی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان ملکوں کا دورہ کرتے ہوئے احتیاط سے رہیں۔ ڈنمارک کے وزیر انصاف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی طبقات کے مقدسات کی توہین کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی تجویز ہے۔ مثال کے طور پر اس تجویز کے مطابق عوامی مقامات پر قرآن مجید، بائبل یا توریت نہیں جلائی جا سکے گی۔ رشیا نے کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹین انڈیا میں ہونے والی G20 کانفرنس میں حصہ نہیں لیں گے، یہ کانفرنس اگلے مہینے ہونے والی ہے۔ کرملن کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے یوکرین میں جنگی جرائم کے الزام میں صدر پوٹین کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے۔ اسی وجہ سے پوٹین نے حال ہی میں برکس سمٹ میں شخصی طور پر حصہ نہیں لیا، لیکن انہوں نے برکس لیڈر سے ورچوئل طریقے سے خطاب کیا۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ پوٹین اگلے مہینے ہونے والی G20 سمٹ میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ رشیا نے ان دعووں کو جھوٹ قرار دیا ہے کہ ویگنر چیف یجینی پریگوژن کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے۔ کرملن نے کہا کہ مغربی ملکوں کے یہ دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں کہ پریگوژن کو کرملن کے حکم پر مارا گیا۔ رشین حکومت نے پریگوژن کی موت کی تردید یا تصدیق کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں رپورٹس کا انتظار کرنا چاہیے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے جمعرات کو یجینی پریگوژن کے خاندان سے تعزیت بھی کی۔ انہوں نے چہارشنبے کی شام ویگنر فورس کے لیڈر کی پلین کریش میں موت کے بعد اپنی خاموشی توڑی۔ اس حادثے میں جملہ 10 لوگ مارے گئے۔ حادثے میں کوئی نہیں بچا۔ یہ ہلاکت ایک ایسے وقت ہوئی جب 2 مہینے پہلے ہی یجینی پریگوژن نے رشیا کی فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ رشیا کے عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ مغربی ملکوں اور سیاستدانوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ پوٹین نے پریگوژن کو مارنے کا حکم دیا تاکہ انہیں جون کی ناکام بغاوت کے لیے سزا دی جا سکے۔
क्रेमलिन के तर्जुमा डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि इस तरह के इल्जामात झूठे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है कि हम रिपोर्ट्स का इंतजार करें। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि पुतिन ने हालिया अरसे में प्रिगोजिन से कोई मुलाकात नहीं की थी। पुतिन ने कहा कि प्रिगोजिन ने हालिया अरसे में गलतियां की थीं। वैगनर चीफ की मौत पर अपने पहले रिएक्शन में पुतिन ने उन्हें एक बासलाहियत बिजनेसमैन करार दिया और कहा कि उन्होंने कुछ गलतियां की थीं। रशियन ओहदेदारों ने कहा कि तहकीकात के लिए कुछ वक्त लगेगा। प्रिगोजिन पुतिन के साबिक मददगार हैं, लेकिन सदर के यानी जून में जो बगावत की गई थी उससे सदर पुतिन काफ़ी नाराज़ थे। इस दौरान कहा गया कि पुतिन जल्द ही तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन बहरान के अलग अलग पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि ये मुलाकात जल्द होगी। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को जल्द ही F-16 जेट्स हासिल हो जाएंगे। अमेरिकी फौजों के चीफ मार्क मिली ने ये बात बताई। यूक्रेन जंग में अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्क यूक्रेन की भरपूर मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया का कहना है कि जंग लंबी हो रही है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक केस में तकरीबन 20 मिनट जेल में गुजारे। ट्रंप पर 2024 के इलेक्शंस का नतीजा उलटने के लिए 18 दूसरे मुलजमीन के साथ साजिश करने का इल्ज़ाम है। डोनाल्ड ट्रंप की ये मुख्तसर जेल एक लिहाज से बहुत तारीखी अहमियत रखती है। उन्हें अटलांटा जेल में रखा गया। इस केस में दूसरे मुलजमीन ने भी सरेंडर किया है। 77 साल ट्रंप की कैदी की तरह एक तस्वीर ली गई जिसे जारी किया गया। यह ऐसा पहला मौका है जब कोई साबिक या मौजूदा सदर की इस तरह कैदी की तरह तस्वीर ली गई है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें पुलिस रिकॉर्ड के लिए ली जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 दर्जन से ज़्यादा इल्ज़ामात पर फॉल्टन काउंटी में सरेंडर किया। ये इस साल चौथा मौका है जब सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ा। उन्हें एक बॉन्ड पर रिहा किया गया। जेल रिकॉर्ड में लिखा गया कि वो 6 फीट 3 इंच लंबे हैं। उनका वज़न 215 पाउंड है। उनकी आंखें नीली और बाल सुनहरे हैं। उनका एक नंबर भी दिया गया। जेल से बाहर निकलने के बाद ट्रंप की तस्वीर जारी की गई, जैसा कि दूसरे कैदियों की जारी की जाती है। ट्रंप ने अपने जेल जाने को वहशतनाक और अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरी ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप को $2 लाख के बॉन्ड पर रिहा किया गया। तो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ब्रिक्स में ईरान को शामिल करने से मुल्क की मईशत और हालात बेहतर होंगे। वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 15वीं सालाना ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में 6 नए मुल्कों को ब्रिक्स में शामिल करने का फैसला किया गया। इनमें ईरान के अलावा सऊदी अरब, इजिप्ट, UAE, इथियोपिया और अर्जेंटाइन शामिल है। ईरानी सदर ने कहा कि ब्रिक्स की रुकनीत से मल्टीलैटरलिज्म में इजाफा होगा और वो मजबूत होगा। रईसी ने आलमी मईशत में ब्रिक्स की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी फ़ौज ने बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें शुरू की हैं। इन मशक़ों में ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर तवज्जो दी जा रही है। ईरानी एयरफोर्स, नेवी और दूसरी फ़ौजी शाखों ने इन मशक़ों में हिस्सा लिया। इन मशक़ों को सिपाह हाफ़िज़ान विलायत का नाम दिया गया है। हमास ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत उरूज पर है और मुज़ाहमतकार इसराइली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमास पॉलिट ब्यूरो के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी ने कहा कि मगरबी किनारा अपनी शान और शौकत के साथ वापस लौटने वाला है। उन्होंने कहा कि इसराइली दुश्मन की तरफ से धमकियां नाकाम हो गई हैं। हमास दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालेगी। मस्जिद अक्सा के करीब झड़पों में 8 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीन इन्फॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जुमे की नमाज के वक्त लायन गेट के करीब इसराइली पुलिस ने नमाजियों को निशाना बनाया। मकामी फ़लस्तीनियों ने बताया कि जब जुमे की नमाज के लिए वो अक्सा जा रहे थे, उन्हें रोका गया और उन पर हमला किया गया। उन पर आंसू गैस के शेल्स फेंके गए। झड़पों के दौरान इसराइली पुलिस ऑफिसर्स भी ज़ख्मी हुए। कम से कम 1 फ़लस्तीनी को गिरफ्तार किया गया है। तीन मरतबा के WWE वर्ल्ड चैम्पियन ब्रे वैट की 36 साल की उम्र में मौत हो गई है। रेसलर को कोई बीमारी हो गई थी और वो फरवरी से रिंग में नहीं थे, लेकिन ख़ानदान ने उनकी मौत को अचानक मौत करार दिया है। WWE के एक ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये खबर जारी की। उन्होंने कहा कि ब्रे वाइट, जिनका असली नाम वैंडम था, गैर मुतवक्का तौर पर यानी अनएक्सपेक्टेड तौर पर गुजर गए हैं। ड्वेन जैक्सन उर्फ द रॉक और दूसरों ने WWE चैम्पियन की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। दुनिया भर में उनके कई फैंस थे।
وزیر اعظم نریندر مودی نے گریس کے دارالحکومت ایتھنز میں وہاں کے وزیر اعظم کریاس کوس متسوتا سے ملاقات کی۔ دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات کو بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی۔ پچھلے 40 برسوں میں گریس میں کسی انڈین پرائم منسٹر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ دونوں ملکوں نے اپنی آپسی تجارت کو دگنی کرنے سے اتفاق کیا۔ گریس کے وزیر اعظم نے مودی کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ مودی نے وہاں کی صدر سے بھی ملاقات کی۔ دونوں پرائم منسٹرز نے الگ الگ شعبوں میں تعاون بڑھانے اور آپسی تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کی۔ صدر سے ملاقات کے دوران مودی نے کہا کہ چندریان 3 کی کامیابی صرف انڈیا کی جیت نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کی فتح ہے۔ مودی نے کہا کہ چندریان 3 مشن سے جو ڈیٹا جمع کیا گیا ہے اس سے پوری سائنٹیفک کمیونٹی اور پوری انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مون مشن کی کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے گریس کی صدر ساکیلا روکولا کا شکریہ ادا کیا۔ مودی ساؤتھ افریقہ سے گریس کے دارالحکومت پہنچے۔ ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے 15ویں برکس چوٹی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ ایئرپورٹ پر گریس کے وزیر خارجہ جارج کیرا پیٹرکس نے ان کا استقبال کیا۔ ایتھنز پہنچنے کے بعد مودی نے وہاں گمنام سپاہی کے مقبرے پر پھول چڑھائے۔ اس کے بعد انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ہوٹل کے باہر انڈین کمیونٹی نے ان کا استقبال کیا۔ لوگ ڈھول بجا رہے تھے اور وندے ماترم کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ترنگے تھے۔ کئی لوگوں نے وزیر اعظم کے ساتھ سیلفیاں لیں اور ہاتھ ملایا۔ اس سے پہلے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 1983 میں گریس کا آخری بار دورہ کیا تھا۔ انڈیا اور گریس دو بہت پرانی تہذیبیں ہیں۔ اسرو نے چاند کی سطح پر چندریان 3 کے روور پرگیان کی گردش کا ویڈیو جاری کیا ہے۔ اسرو نے ٹویٹر پر یہ ویڈیو جاری کیا جسے کافی دلچسپی سے دیکھا گیا۔ اسرو کے نئے ویڈیو میں بتایا گیا کہ کس طرح روور کے گزرنے کے لیے ریمپ بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہریانہ کے 9 میں فرقہ وارانہ تشدد کے سلسلے میں درخواستوں پر سنوائی کی۔ ایک درخواست میں احتجاجی ریلیوں پر روک لگانے کی خواہش کی گئی جبکہ ایک درخواست میں مسلمانوں کے سماجی اور معاشی بائیکاٹ کے بارے میں بھی شکایت کی گئی۔ عدالت نے ہیٹ سپیچ کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھانے پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے آرڈرز پر ان کی اسپرٹ کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ عدالت نے اس سے پہلے بعض کیسوں میں اپنے آرڈرز کا حوالہ دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مرنے سے پہلے بیان یا ڈائنگ ڈکلیریشن کسی کو مجرم قرار دینے کی بنیاد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے ایک آدمی کی درخواست پر سنوائی کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جس کا اثر کئی کیسوں پر پڑے گا۔ اس آدمی کو 2014 میں 3 لوگوں کے قتل کے لیے قصوروار قرار دیا گیا تھا اور موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے مرنے سے پہلے کسی کے بیان یا ڈائنگ ڈکلیریشن پر ڈیپینڈ کرنے کے تعلق سے لوگوں کو اور عدالتوں کو خبردار کیا۔ عام طور پر اب تک عدالتیں کسی بھی آدمی کے مرنے سے پہلے بیان یا ڈائنگ ڈکلیریشن کو بہت اہمیت دیتی تھیں۔ تلنگانہ کے سیکریٹریٹ کمپلیکس میں مسجد، مندر اور چرچ کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ ریاست میں بھائی چارہ برقرار رکھنے کی کوششیں جاری رکھے گی۔ کئی وزیروں اور عہدیداروں اور لیڈرز نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی، مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں مسجد، مندر اور چرچ پورے ملک کے لیے بھائی چارے اور ہم آہنگی کی مثال ہے۔ KCR نے کہا کہ سیکریٹریٹ میں پہلے موجود مسجد سے بھی شاندار مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، چیف سیکریٹری شانتی کماری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گورنر تمل سائی سوندر راجن اور چیف منسٹر نے مندر اور چرچ کا افتتاح کیا۔ اس سے پہلے چیف منسٹر اور دوسروں نے ایک وہاں کی پوچما مندر میں پوجا کی۔ نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے بعد گورنر کا یہ وہاں پر پہلا دورہ تھا۔ گورنر اور چیف منسٹر نے چرچ کے افتتاح کے لیے کیک کاٹا۔ 2021 میں سیکریٹریٹ کی پرانی عمارت کو گرانے کے دوران مسجد اور مندر گرائے گئے تھے جس پر ایک تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ اس دوران سیکریٹریٹ کی نئی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اپوزیشن اتحاد انڈیا پر تنقید کی ہے اور اسے بڑے چودھریوں کا کلب قرار دیا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ کانگریس اور BJP کو چھوڑ کر ایک تیسری حکومت کو ملک چلانے کا موقع ملنا چاہیے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اتحاد کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے تقریباً 50 سال ملک پر حکومت کی، BJP کے 18 سال ہو چکے ہیں، اب ملک کو تیسری حکومت کی ضرورت ہے۔ انڈیا اتحاد میں مجلس کو شامل کرنے کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے
نے کہا کہ ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے. انڈیا اتحاد چودھریوں کا کلب ہے اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہمارا ایکسپلائٹیشن کیا ہے. صدر مجلس نے نشاندہی کی کہ بعض اہم لیڈرز انڈیا اتحاد میں شامل نہیں ہوئے ہیں، جن میں اتر پردیش کی سابق چیف منسٹر مایاوتی اور تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ شامل ہے. صدر مجلس نے سوال کیا کہ آخر وزیر اعظم نریندر مودی چائنا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں. ایک دن پہلے مودی نے جوہانسبرگ میں چائنا کے صدر زی جن پنگ سے ملاقات کی تھی. صدر مجلس نے سوال کیا کہ ملک کو لداخ کے بارے میں اندھیرے میں کیوں رکھا جا رہا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. ڈنمارک میں قرآن جلانے پر روک، حکومت قانون بنائے گی، دوسری مذہبی کتابوں کی بھی بے حرمتی نہیں ہوگی. پوٹین اگلے مہینے G20 سمٹ میں حصہ لینے کے لیے انڈیا نہیں آئیں گے، کرملن نے کیا اعلان. رشیا نے ویگنر چیف کو ہلاک کرنے کے الزامات رد کر دیے، کہا مغرب کے دعوے جھوٹے ہیں. یجینی پریگازن نے غلطیاں کی تھیں، پوٹین نے ویگنر چیف کی موت پر خاموشی توڑی، خاندان سے اظہار ہمدردی. ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن رزلٹ الٹنے کے کیس میں 20 منٹ کی جیل کاٹی، پولیس نے قیدی کی حیثیت سے تصویر جاری کی. مودی گریس پہنچے، 40 سال میں ایتھنز کا دورہ کرنے والے پہلے انڈین پرائم منسٹر، وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات. ہیٹ سپیچ روکنے کے لیے قدم اٹھائے جائیں، سپریم کورٹ نے دی ہدایت، کہا آرڈرز پر عمل ہونا چاہیے. تلنگانہ سیکریٹریٹ میں مسجد، مندر، چرچ کا افتتاح، KCR نے کہا بھائی چارہ برقرار رکھیں گے، ملک کے لیے مثال ہیں. 3 مرتبہ کے WWE چیمپئن برے ویٹ 36 سال کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئے. یہ تھی آج کی خبریں. شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.